فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب اسلامی عرفان، مصنف آیت اللہ محمد تقی مصباح یزدی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 24 پڑھیں گے۔ 5واں باب، چند عرفانی مسائل کا تحقیقی جائزہ، صفحہ نمبر 335، سیر و سلوک اور استاد کی ضرورت کا مسئلہ۔ ایک اور مسئلہ جس پر عرفان اور سیر و سلوک کے باب میں بحث ہوتی ہے وہ استاد المربی کی ضرورت ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا سیر اللہ اور عرفان کی وادی میں قدم رکھنے کے لیے کسی استاد اور مربی کی ضرورت ہوتی ہے، یا یہ کہ انسان خود سازی، اپنے نفس پر کنٹرول اور شرعی احکام پر عمل کے ذریعے اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ اس سوال کا دوسرا پہلو یہ کہ کیا سیر و سلوک کے راستے پر قدم رکھنے کے لیے اس سے مربوط مسائل اور اس کے مراحل کے متعلق کم از کم ان کتابوں کا مطالعہ کیا جائے جو اس بارے میں لکھی گئی ہیں۔ یہ سالک کے لیے یہی کافی کہ وہ اس سلسلے میں کتاب و سنت پر عمل کرتے ہوئے خود سازی پر اکتفا کرے۔ اس سوال کے جواب کے لیے ہمیں اس نقطے پر توجہ دینی ضروری ہے کہ معنوی سیر اور تہذیب اخلاق کا مسئلہ بھی جسمانی صحت اور جسم کی ضروریات کی طرح ہے۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو کسی ڈاکٹر سے رجوع کرتا ہے، بالخصوص اگر کوئی خطرناک بیماری لاحق ہو جائے اور انسان اس مرض کے کسی اسپیشلسٹ کو جانتا بھی ہو تو فوراً اس سے رجوع کرتا ہے۔ ڈاکٹر معائنہ اور مرض کی تشخیص کے بعد اس مریض کے لیے دوا تجویز کرتا ہے اور کچھ ہدایات دے دیتا ہے۔ مریض اس ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے ان دواؤں کے استعمال سے اپنی صحت کو محفوظ بناتا ہے۔ کسی معاشرے میں ڈاکٹر کی موجودگی اور اس تک رسائی کی صورت میں لوگ یہی طریقہ کار اختیار کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے زمانے میں بھی جبکہ میڈیکل میں اسپیشلائزیشن کے کئی شعبے ہیں، زیادہ تر یہی ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں آج سے 100 سال پہلے حالات بالکل مختلف تھے۔ اس دور میں خاص حکیم وغیرہ ہوتے تھے جو بہت ساری جگہوں یا ہر شہر میں ایک یا دو سے زیادہ نہیں ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ آج جس طرح کی اسپیشلائزیشن ہم دیکھتے ہیں اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا تھا۔ وہی حکیم مغز سے لے کر اعصاب، کان، آنکھ سے لے کر جگر، معدہ، پھیپھڑے اور دیگر تمام اعضاء کی بیماریوں کے لیے دوا تجویز کرتا تھا۔ اس محدودیت کی وجہ سے اس دور میں ہر شخص اپنی جگہ کم و بیش نیم حکیم کا درجہ رکھتا تھا۔ بہت سارے مواقع پر لوگ اپنے ذاتی تجربات یا اپنے بزرگوں کے تجربات سے جو علاج معالجے کے حوالے سے کچھ نہ کچھ جانتے تھے اپنا علاج کیا کرتے تھے۔ بعض صورتوں میں اس سلسلے میں لکھی گئی کتابوں سے اپنی مشکل حل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ جسمانی بیماریوں کے علاج کی طرح کی صورتحال پہلوانی کی ورزش پر بھی صادق آتی ہے۔ پہلے زمانے میں پہلوانی کی تربیت کے لیے ہر جگہ اس طرح کے ماہر استاد نہیں ہوا کرتے تھے کہ جہاں پر لوگوں کو معیار اور منظم پروگراموں کے ذریعے پہلوانی کی تربیت دی جاتی ہو۔ جو لوگ پہلوانی کے میدان میں کسی مقام تک پہنچنا چاہتے تھے وہ اپنے پیش روؤں کے تجربات سے استفادہ کرتے اور مسلسل مشق کیا کرتے تھے۔ کیونکہ یہ کام عام طور پر کسی استاد اور کسی خاص پروگرام کے بغیر ہوتا تھا تو کبھی کبھار کچھ اضافی چیزیں بھی اس میں شامل ہوتی تھیں، لیکن آج کل چونکہ پہلوانی کے تمام شعبوں میں تجربے کار اور ماہر استاد پائے جاتے ہیں تو پہلوانی کی شوقین ان کی زیر نگرانی مخصوص پروگراموں کے مطابق اس فن کو سیکھتے ہیں۔ بہرحال معنوی مسائل بھی کم و بیش اس قاعدے کے تابع ہیں۔ یہاں بھی اگر کچھ لوگ ایسے ہوں جو اس سلسلے میں بہت ساری زحمتیں اٹھا کر سیر و سلوک کے بلند مقامات پر پہنچے ہیں اور دوسروں کی تربیت کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں تو انسان ان کے تجربات اور ہدایات سے استفادہ کر سکتا ہے اور ان کی زیر نگرانی ان کی ہدایات کی روشنی میں آہستہ یکے بعد دیگرے کامیابی کے ساتھ ان مراحل کو طے کر سکتا ہے۔
ایسے افراد اپنے تجربات اور علم کی روشنی میں اس بات کی تشخیص کر سکتے ہیں کہ انسان کے اندر کون سی کمزوریاں موجود ہیں، تاکہ ترجیحی بنیادوں پر کام کر کے ان کمزوریوں کا علاج کیا جائے اور کسی جامع پروگرام کے تحت ان بیماریوں کا علاج کیا جا سکے۔ بہرحال کوئی ایسا شخص موجود ہے تو عقل کا تقاضا یہ کہ دوسرے کاموں کی طرح اس سے رجوع کریں اور ان سے استفادہ کریں۔ سید علی قاضی فرماتے تھے، اس راہ کو طے کرنے کی اہم ترین ضرورت ایک ایسے آگاہ اور صاحب بصیرت نفسانی خواہشات سے مبرہ اور معرفت الہی تک پہنچے ہوئے استاد اور ایک ایسے کامل انسان کی تلاش ہے جس نے سیر اللہ کے علاوہ 3 اور منازل کو طے کیا ہو اور حق کی راہ میں عالم خلقت کا سیر اور نظارہ کیا ہو۔ سید قاضی فرماتے تھے، اگر معرفت الہی اور سیر و سلوک کی تلاش کرنے والا شخص اپنی زندگی کا آدھا حصہ بھی استاد کی تلاش میں صرف کرے تو اس کی یہ تلاش اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے۔ آپ مزید فرماتے تھے، جو شخص استاد تک پہنچا گویا اس نے آدھا راستہ طے کیا۔ بحر العلوم سے منسوب سیر و سلوک، صفحہ نمبر 176۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ خارج میں کسی ایسے شخص تک رسائی انتہائی مشکل ہے۔ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ نکالنا جو ہر اعتبار سے اعتماد کے لائق ہوں اور خود معرفت الہی اور سیر و سلوک کے اعلیٰ مراتب تک پہنچ چکے ہوں، کوئی آسان کام نہیں، چونکہ ہر دور میں اس قسم کے لوگ بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ دوسری طرف وہ خود نمائی کرنے والے بھی نہیں ہوتے، اس لیے ایسے لوگوں کی پہچان بہت مشکل ہے اور ایسے لوگ اتنی آسانی سے نہیں ملتے۔ اس چیز کے دعوے دار تو بہت ہیں، لیکن وہ لوگ جو واقعاً پہنچے ہوئے گمراہ اور بھٹکانے والے نہ ہوں بہت ہی کم ہیں۔ اس سے بھی زیادہ مشکل انہیں پہچاننا اور ان تک پہنچنا ہے۔ بہرحال ایسے لوگوں کی کمی اور ان تک رسائی کا مشکل ہونا رکاوٹ نہ بنے کہ شیطان کے لیے ایک بہانہ مل جائے جو ہمارے سیر و سلوک اور معرفت الہی کی راہ میں رکاوٹ بننا چاہتا ہے۔ معتبر اخلاقی اور عرفانی کتابوں کا مطالعہ اور بزرگوں کی جانب سے طالب علموں کے لیے لکھی گئی ہدایات، اسی طرح اساتذہ اور علماء اخلاق و معرفت کے خطوط بعض سالکین کے لیے انتہائی مفید اور راہ گشا ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہاں ہم عارف کامل ملا حسین قلی ہمدانی کے تذکرۃ المتقین سے ایک اقتباس نقل کرتے ہیں۔ نہایت اور سادہ، اما بعد ابدی نجات اور سعادت کے طلبگاروں سے یہ بات مخفی نہ رہے کہ اہل نجات وہ دو گروہ ہیں، اصحاب یمین اور مقرب، نمبر 1 اصحاب یمین، نمبر 2 مقربین۔ اگر سعادت چاہنے والے نے اصحاب یمین کے وظیفے یعنی ترک گناہ پر عمل کیا تو وہ اس گروہ میں شامل ہوگا۔ مقربین کا ان کے علاوہ بھی کئی وظائف ہیں جن کا بیان یہاں مقصود نہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ اگر کسی انسان نے اپنی حقارت اور پستی کو سمجھا اور اس کے بعد حضرت ملک الملوک کی عظمت اور قدرت کو سمجھا تو وہ یہ سمجھ لے گا کہ ایک ایسے عظیم الشان بادشاہ کے سامنے گناہ اور نافرمانی کی طرف قدم اٹھانے کی جرت مکمل طور پر ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ دیکھو، گناہ اور نافرمانی تمہاری نظر میں آسان لگتی ہے، اس کی چند ایک وجوہات درج ذیل ہیں۔ پہلا، تم نے اپنی فکر کو پوری طرح اس ادنا اور حقیر دنیا میں مشغول کر رکھا ہے جس کے نتیجے میں آخرت کے نفع نقصان سے بالکل غافل ہو گئے ہو۔ تم یہ نہیں جانتے کہ کتنے ابدی فائدے اور سعادتیں تم نے گنوا دی ہیں اور تم نے اپنے آپ کو کتنا نقصان پہنچایا ہے۔ دوسرا، تم اپنے عز و حاجت اور فقر کی طرف متوجہ نہیں کہ تیرے جسم کا ذرہ ذرہ خدا کے کارکنوں یعنی فرشتوں کی حفاظت سے قائم ہے۔ تیسرا، کیا تو نہیں جانتا کہ ہر لمحے تمہارے جسم کے ہر حصے میں اس کی رحمت کی بے انتہا نعمتیں شامل ہوتی ہیں جن کا بیان ممکن نہیں، اس کے باوجود تم اس کی نعمت کو کیوں کر گناہوں کی نافرمانی میں صرف کرتے ہو۔ چوتھا، تم اس کی سخت سزاؤں سے کس طرح غافل ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ موت اور قیامت کے درمیان ہزاروں مشکلات ہیں جن میں سب سے آسان جان دینے کی تلخی اور مشقت ہے۔ قیامت کی مشکلات سے غافل کیوں ہو؟ اس دن سے پناہ مانگنی چاہیے جس کی وحشت اور خوف سے مقربین بھی پریشان اور خوفزدہ ہوتے ہیں۔ وہ کیوں خوفزدہ نہ ہوں اس دن سے جس کی زمین اور
اور ہوا آگ ہوں گے، اور جہنم ہر طرف سے خلائق پر محیط، غیظ و غضب کے فرشتے مصروف عمل، نیک لوگ وحشت اور اضطراب میں، جبکہ بد کردار لوگ شکنجہ اور عذاب میں ہوں گے۔ سورج سر پر اور زمین لوہار کی بھٹی سے زیادہ گرم ہوگی۔ حساب کا خطرہ ایک طرف اور پل صراط کا خوف دوسری طرف۔ ابھی تک جہنم کی نوبت نہیں آئی ہے۔ آگ، توق اور زنجیروں کے پہنائے جانے کا منظر بیان کروں یا سانپوں اور بچھوؤں کے ڈسنے کا؟ خلاصہ یہ ہے کہ تمام باتیں مختصر طور پر بیان کی گئی ہیں اور ابھی اصل ماجرے کا 1000واں حصہ بھی بیان نہیں ہوا ہے۔ اس بندہ حقیر کی تمہیں تمام نصیحتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ترک گناہ کی کوشش کرو۔ اگر تم نے یہ خدمت اور اطاعت سر انجام دی تو یہ تمہیں اعلیٰ مقامات تک پہنچائے گی۔ تم گناہوں سے اجتناب میں ہرگز کو تباہی نہ کرو گے، اور اگر خدا نخواستہ تم نے کوئی گناہ کیا تو فوراً توبہ کر لو اور 2 رکعت نماز پڑھو، اور اس کے بعد 70 مرتبہ استغفار کرو، اور پیشانی سجدے میں رکھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ امید ہے کہ وہ معاف فرمائے گا۔ کبیرہ گناہوں کا بعض عملی رسالوں میں ذکر ہوا ہے، ان کی معلومات حاصل کر کے انہیں ترک کرو اور ہوشیار رہو۔ غیبت، جھوٹ اور اذیت کے بارے میں فجر سے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے اٹھو اور سجدہ کرو۔ جو باتیں ملا محسن فیض کے منہاج النجاہ میں ذکر ہے تمہارے شب و روز کے عمل کے لیے کافی و شافی ہیں۔ اسی طریقے پر عمل کرو۔ تمہارا عمل اور ذکر صرف زبان تک محدود نہیں بلکہ قلبی حضور اور توجہ کے ساتھ ہو، کہ حضور قلبی کے بغیر عمل اصلاح میں مؤثر نہیں ہوتا، اگرچہ اس میں بھی کچھ ثواب ضرور ہے۔ نماز فجر کے بعد 70 مرتبہ استغفار اور 100 مرتبہ کلمہ طیبہ توحید اور دعائے صباح پڑھو، اور تسبیح فاطمۃ الزہرا کو فریضہ کے بعد ترک نہیں کرنا، اور جتنا ممکن ہو کم از کم قرآن کا 1 پارہ احترام، وضو اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھو، اور قرات کے دوران بلا ضرورت بات مت کرو، اور سوتے وقت کلمہ شہادت پڑھو، پھر آیت الکرسی، اور اس کے بعد سورہ اخلاص، پھر 15 مرتبہ سورہ قدر، اور سورہ قدر کی آیت پڑھو، اور استغفار بھی مناسب ہے، اور اگر بعض اوقات سورہ اخلاص کو 100 مرتبہ پڑھ سکو تو بہت بہتر ہے، اور موت کی یاد سے غافل نہ ہو، اور دائیں گال پر ہاتھ رکھ کر دائیں جانب رخ کر کے اللہ کو یاد کر کے سو جاؤ، اور وصیت سے غفلت نہ کرو، اور یہ ذکر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جتنا ممکن ہو پڑھتے رہو، اور ہر وقت اس ذکر کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، خصوصاً رات میں، اور ہر شب جمعہ کو 100 مرتبہ سورہ قدر پڑھو، اور ہر جمعرات کو دعائے کمیل یا مناجات خمسہ عشر میں سے کسی ایک کو اپنے حال کی مناسبت سے ضرور پڑھو، اور صحیفہ کاملہ کی دعاؤں میں سے ہر ایک اپنے مناسب مقام پر بہت مفید ہے، اور عصر کے وقت 70 مرتبہ استغفار اور 1 مرتبہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ جیسے مخصوص استغفار والی دعاؤں کو بھی پڑھو، اور طویل سجدے کو مت بھولو، اور قنوت کو طول دینا بھی بہت اچھا ہے، اور یہ سب امور ترک گناہ کے ساتھ بہت بہتر ہیں۔ دعا کی التماس ہے۔ کتاب تذکرۃ المتقین، صفحہ نمبر 194 سے 199۔ بعض بزرگان جیسے مرحوم ملا حسین قلی ہمدانی دنیاوی خواہشات سے مبرہ، متقی، عارف، حکیم اور عظیم فقیہ اخوند ملا حسین قلی ہمدانی ایک یگانہ روزگار شخصیت تھے جو عرفان اور سیر سلوک کے عروج پر پہنچے، اور ایک قابل ذکر تعداد سائلین کی رہنمائی کی توفیق بھی انہیں حاصل ہوئی۔ وہ نہ صرف اپنے زمانے بلکہ اس کے بعد بھی ایک بے مثال استاد ہیں۔ شیخ آقا بزرگ تہرانی اپنی گراں قدر کتاب الذریعہ میں ان کے حالات یوں بیان کرتے ہیں: وہ اپنے دور کے عظیم علماء اکابر فقہ شیعہ اور کامل ترین علماء اخلاق میں سے تھے۔ ان کی ولادت 1239 ہجری کو ہمدان کے علاقے جزین کے قریہ شون میں ہوئی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم تہران میں حاصل کی، اور اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے عالم اکبر شیخ عبدالحسین تہرانی المعروف شیخ العراقین کے دروس میں شرکت کی۔ پھر سبزوار چلے گئے اور مدتوں تک وہاں رہائش اختیار کر کے معروف فلسفی حاج مولا
ہادی سبزواری کے دروس سے استفادہ کیا اور اس کے بعد نجف اشرف تشریف لے گئے، جہاں انہوں نے کئی سال تک شیخ مرتضیٰ انصاری کے درس میں شرکت کی۔ انہوں نے اخلاقیات میں آقا سید علی شوستری سے قصب فیض کیا اور ان کے شاگرد رہے۔ ملا حسین قلی نے اپنے استاد کے انتقال کے بعد فتویٰ دینے کے اختیارات کو ہاتھ میں نہیں لیا اور نہ ہی عہدہ اور منصب کی طرف گئے، بلکہ اپنے گھر بیٹھ گئے اور باصلاحیت طلبہ کی تعلیم و تربیت میں مشغول رہے، اور اس طرح انہوں نے علم الہی اور عرفان میں مایہ ناز شاگردوں کی تربیت کی، اور وہ گھر میں نماز جماعت پڑھایا کرتے تھے۔ انہوں نے ایسے خاص مومنین اور پیروکاروں جن کی انہوں نے تربیت کی، انہیں جہالت کے اندھیرے سے نور کی طرف لے آئے، اور ریاضات شرعیہ اور مجاہدہ طیبہ سے اور مجاہدات علمیہ سے ان کو ہر قسم کی پستی سے پاک و پاکیزہ کیا، جس سے وہ عباد اللہ الصالحین اور سالکین رائے خدا بن گئے۔ جیسا کہ شیخ آقا بزرگ تہرانی کے بیان میں ذکر ہوا کہ عرفان میں ملا حسین قلی ہمدانی کے استاد آقا سید علی شوستری تھے، جن کا شمار عظیم فقہ میں ہوتا تھا۔ وہ شیخ مرتضیٰ انصاری کے ممتاز شاگردوں میں سے تھے اور اپنے استاد کے انتقال کے بعد ان کے دروس کے سلسلے کو دوبارہ آغاز کیا۔ وہ علم میں ایک بحر معاج ثابت ہوئے، مگر شیخ انصاری کے 6 مہینے بعد انتقال کر گئے۔ وہ اگرچہ فقہ میں شیخ انصاری کے شاگرد تھے، لیکن خود شیخ انصاری اخلاق میں آقا سید علی کے شاگرد تھے۔ یوں یہ دونوں شخصیات ایک دوسرے سے استاد اور شاگرد کی نسبت رکھتی تھی، اور اخوند ملا حسین قلی ہمدانی فقہ میں شیخ انصاری کے شاگرد، اور اس زمانے میں آج تک فقہ اور عرفان کے علوم ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، اور اس سلسلے کا ہر شاگرد جیسے اخوند ملا حسین قلی ہمدانی، آقا سید احمد کربلائی طورانی، حاج مرزا علی آقا قاضی، علامہ طباطبائی اور حضرت آیت اللہ بہجت، ہر ایک عالم اسلام کے عظیم فقہ اور اعلیٰ درجے کے رفع میں سے تھے اور ہیں۔ ملا حسین قلی ہمدانی کے شاگردوں میں سے سید احمد کربلائی، شیخ محمد بہاری، حاج مرزا جواد آقا ملکی تبریزی کے نام قابل ذکر ہیں۔ مرحوم اخوند 28 شعبان 1311 ہجری کربلا معلیٰ میں رحلت کر گئے، اور انہیں نجف اشرف میں حضرت امام علی علیہ السلام کے روضہ مبارک میں سپرد خاک کیا گیا۔ یہاں پہ کچھ غلطی ہے، جس میں کتاب میں لکھا ہوا ہے انہیں نجف اشرف میں حضرت امام حسین کے روضہ مبارک میں سپرد خاک کیا گیا، اور انتقال کربلا معلیٰ میں ہوا۔ یہ یہاں پہ تھوڑا سا پرابلم ہے۔ مرحوم محمد بہاری، حضرت آیت اللہ شیخ محمد بہاری ہمدانی اور مرحوم سید احمد کربلائی سے تذکرۃ المتقین یا ذات السالک جیسی کتابوں میں بعض ہدایات، اسی طرح شہید ثانی مجلسی اول اور فیض کاشانی سے نقل کی گئی ہیں۔ اخلاقی کتابوں کے حوالے سے بعض کتابوں جیسے معراج السعادہ، محجۃ البیضہ، حقائق اور جامع السعادات کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ ان مذکورہ کتابوں کی طرف رجوع کرنا ایسا ہی ہے جیسے بیماریوں کے علاج کے لیے میڈیکل کی کتابوں کی طرف رجوع کیا جائے، یا کوئی پہلوانی کے کسی ایک شعبے میں مہارت حاصل کرنا چاہتا ہو لیکن کسی استاد تک رسائی نہ رکھتا ہو، اور مجبوراً اس حوالے سے لکھی گئی کتابوں سے استفادہ کرے۔ روحانی مسائل اور سیر و سلوک کے مدارج اور مراحل طے کرنے کے لیے کسی قابل اعتماد استاد تک رسائی نہ ہونے کی صورت میں انسان اس حوالے سے لکھی گئی کتابوں کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں قابل قدر تصانیف میں سے ایک کتاب بحر العلوم کا رسالہ سیر و سلوک ہے۔ علامہ سید محمد حسین طورانی، آقا سید ہاشم حداد اور علامہ طباطبائی کے شاگرد اس رسالے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ایک دن میں نے استاد علامہ طباطبائی کی خدمت عرض کیا کہ اس بندہ حقیر نے اخلاق، سیر و سلوک اور عرفان کی بہت سی کتابوں کے مطالعے کے باوجود کسی کتاب کو اس سے زیادہ جامع اور متین، اصولی اور واضح نہیں دیکھا، جو بیک وقت مختصر اور موجز بھی ہے، یہاں تک کہ اسے جیب میں رکھ کر سفر میں بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔
انہوں نے یہ بات سن کر حیرت کا اظہار کیا اور فرمایا یہ وہی باتیں جو میں نے مرحوم قاضی سے سنی ہیں۔ وہ فرماتے تھے عرفان میں اس جیسی پاکیزہ اور مفید کتاب نہیں لکھی گئی ہے۔ حضرت آیت اللہ حاج شیخ عباس کوچانی جو مرحوم قاضی کے جانشین تھے کہتے ہیں مرحوم قاضی اس رسالے پر بہت توجہ دیتے اور بار بار فرماتے تھے کہ میں اس رسالے میں بیان ہونے والے ادوار و اذکار کی بجاوری کی اجازت کسی کو نہیں دیتا۔ کتاب بحر العلوم سے منسوب رسالہ سیر و سلوک مقدمہ صفحہ نمبر 12۔ اس کے علاوہ ممکن ہے کہ عرفان اور سیر و سلوک کے ابتدائی مراحل اور نچلے درجے میں جو انحرافات واقع ہوں گے وہ اتنے اہم اور بنیادی نوعیت کے نہیں ہوتے کہ انسان کے لیے ان سے بچنا ضروری ہو، اور کسی مربی یا استاد کے سامنے زانوئے تلمیذ طے کرنا لازم ہو۔ استاد کی ضرورت سیر و سلوک کے اعلیٰ مراحل میں پیش آتی ہے، کیونکہ اگر کوئی انسان ان میں غلطی کر بیٹھے تو نوبت کفر تک جا پہنچتی ہے۔ عرفان کے مراحل اور مراتب میں اگر کوئی غلطی کا مرتکب ہو جائے تو یہ اتنا نقصان دہ ہوتا ہے کہ اس نے جو کچھ حاصل کیا ہے وہ سب ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ ان مراحل میں چونکہ انسان سے اس قسم کی خطرناک غلطیوں کا احتمال رہتا ہے، اس لیے ایک ہاتھ تھامنے والے قابل اعتماد استاد اور رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان مراحل سے گرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی پہاڑ کے چوٹی سے گرا ہوا۔ اگر کوئی پہاڑ کی چوٹی سے گرے تو اس کا پورا بدن چور چور ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص ابھی 2-3 میٹر پہاڑ پر چڑھا ہو اگر یہ یہاں سے گرے تو زیادہ سے زیادہ اس کے پاؤں میں ہلکی سی خراش آئے گی اور بات ختم ہوگی اور وہ دوبارہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو پہاڑ پر جتنا زیادہ اوپر چڑھا ہو تو وہاں سے گرنے کی صورت میں اتنی ہی زیادہ نقصان اٹھائے گا۔ سیر و سلوک میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس راستے میں جو شخص جتنا آگے بڑھا ہوگا اتنا ہی اس کا معاملہ حساس ہوتا جائے گا اور اسے پھونک پھونک کر اطمینان کے ساتھ قدم بڑھانا ہوگا۔ ممکن ہے کہ اسے ضرور ایک استاد اور رہنما کی ضرورت ہو، لیکن سیر و سلوک کے ابتدائی مراحل میں معاملہ اتنا حساس نہیں ہوتا۔ انسان خود اکیلے ہی اس سفر کو طے کرتا ہے اور اگر اس سفر کو طے کر سکتا ہے، اور اگر کسی غلطی کا مرتکب ہو بھی جائے تو بہت آسانی سے جلدی اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ان سب کچھ کے باوجود بنیادی طور پر عرفان اور سیر و سلوک کے ابتدائی مراحل اتنے پیچیدہ نہیں ہوتے بلکہ یہ انتہائی واضح اور روشن ہوتے ہیں۔ کوئی بھی شخص عرفان اور سیر و سلوک سے متعلق مسائل کے حوالے سے تھوڑا مطالعہ اور تحقیق کرے تو وہ جان لیتا ہے کہ اس سلسلے میں پہلا قدم واجبات کی پابندی اور محرمات کو ترک کرنا یعنی گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ اس سے اگلا مرحلہ مستحبات کو بجا لانا اور مکروہات کو ترک کرنا ہے، یعنی آہستہ آہستہ یہ کوشش کرنی ہوگی کہ جتنے بھی مستحبات بجا لا سکتا ہے انہیں بجا لائے اور جس قدر ممکن ہو مکروہات سے اجتناب کرے۔ اس اعتبار سے سیر و سلوک کے ابتدائی مراحل میں کوئی زیادہ پیچ و خم نہیں۔ عرفہ اور اہل تصوف کے مختلف گروہوں کے درمیان بھی اس سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مثال کے طور پر سیر و سلوک میں کامیابی کے بنیادی رموز میں سے ایک ذکر اور قلبی توجہ ہے، اور انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکے اپنے دل کو اللہ کی ذات کی طرف متوجہ رکھے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس پر عرفہ اور اہل تصوف کو کوئی اعتراض نہیں۔ بہرحال اگر کوئی ان مراحل کو طے کرے اور اسے مزید رہنمائی اور مدد کی ضرورت ہو تو لطف الہی سے یہ بعید ہے کہ اگلے مراحل کے لیے اسے کسی ایسے شخص کے سپرد نہ کرے جس کی اسے ضرورت ہو۔ لیکن اگر کسی نے ابتدائی مراحل جو بالکل واضح اور روشن ہیں طے نہیں کیا ہے تو وہ کیوں کر اعلیٰ مراتب کے استاد سے رجوع کر سکتا ہے۔ ایسے شخص سے یہ پوچھا جائے کہ کیا جو کچھ جانتا ہے اس پر اس نے عمل کیا ہے، جو نئے احکامات اور معارف کی تلاش میں ہے۔ واقعاً قابل غور بات ہے کہ اس سلسلے میں جو کچھ ہم جانتے ہیں ان پر کتنا عمل کیا ہے۔ جواب نئی باتوں اور مطالب کے متلاشی ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ حضرت ولی عصر کی خدمت میں پہنچ کر سیر و سلوک کے حوالے سے آپ سے ہدایات لیں، جبکہ ایسے لوگ ابھی واجبات کو بجا لانے اور محرمات کو ترک کرنے کے حوالے سے شش و پنج میں۔ ائمہ معصومین علیہم السلام نے اپنے گفتار و کردار سے نماز کو اول وقت میں بجا لانے پر بہت زور دیا ہے، تو کیا میں نے جو عرفان کے اعلیٰ مراتب کا متلاشی ہوں اس سادہ مگر انتہائی مہم اور اثر انگیز حکم پر عمل کیا ہے؟ تمام ائمہ معصومین علیہم السلام واجبات کو بجا لانے اور محرمات کو ترک کرنے کی تاکید کرتے رہے ہیں، تو کیا ہم ان
تو کیا ہم ان ہدایات پر عمل کرنے کے باوجود کہیں نہیں پہنچے؟ ہم نے تو اب تک اس پر عمل نہیں کیا جو ہم جانتے ہیں، تو پھر امام معصوم سے لے کر کیا پوچھیں گے؟ تو پھر امام معصوم سے مل کر کیا پوچھیں گے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت ولی اثر سے ملاقات کی یہ تمنا کسی استاد اور پیر کی تلاش کی تمنا سے زیادہ کچھ نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو اس تلاش میں مشغول رکھ کر جن اہم اور بنیادی مسائل کو ہم جانتے ہیں ان پر عمل سے بھی غافل ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ بنیادی طور پر یہ بات صحیح کہ دوسرے فنون کی طرح سیر و سلوک اور روحانی مقامات کو طے کرنے کے لیے بھی ایسے ممتاز اور برجستہ افراد کی ضرورت ہے جو تجربہ کار ہوں اور انہوں نے اس سفر کو طے کیا ہو۔ وہ دوسروں کی رہنمائی کرتے ہوئے ان کی غلطیوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں تاکہ وہ کسی بھی مرحلے میں گمراہ نہ ہونے پائیں، جیسا کہ دوسرے تمام علوم و فنون مثلاً طب، ریاضیات، فقہ اور اصول کے استاد ہوتے ہیں، اور انسان ممکنہ طور حد تک اچھے سے اچھے استاد کو پہچانتا ہے اور اس کے علم اور تجربات سے استفادہ کرتا ہے۔ اسی طرح عرفان اور سیر و سلوک کے اس سفر میں بھی راستے سے آشنا استاد کی ہمراہی انسان کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوتی ہے۔ نفس کی تربیت بھی دوسرے تمام فنون کی طرح ایک فن ہے۔ جنہوں نے اس کڑواہٹ اور مٹھاس کو چکھا ہے وہ مبتدی لوگوں کا ہاتھ تھامتے ہوئے انہیں راستے کے پیش و خم سے آگاہ کر سکتے ہیں، خصوصاً جنہوں نے بعض روحانی مسائل پر گرفت حاصل کی ہو۔ وہ سالک کی روح اور نفس میں پائی جانے والی کمزوریوں کا مشاہدہ کر کے اس کے نفس کی تربیت کے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں یہ نقطہ بالکل نہیں بھولنا چاہیے کہ عام طور پر ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جنہوں نے راستہ دیکھا ہوا ہو تاکہ انسان اس خطرناک سفر میں ان پر اعتماد کر سکے۔ اس سلسلے میں آخری نقطہ یہ کہ انسان معنوی لحاظ جتنے بھی بلند مقام پر فائز کیوں نہ ہو، اس شخصیت کو عصمت کا حامل اور اسے غلطیوں اور اشتباہات سے پاک نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ اس بات کی سب سے بہترین دلیل یہ ہے کہ ہر دور میں اخلاق اور سیر و سلوک کے اساتذہ کے درمیان کم و بیش اختلاف نظر آ رہا ہے۔ اگرچہ ان میں سے بعض کی پاکیزگی، تقوی اور اخلاص کے حوالے سے کوئی دو رائے نہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے رفتار، سلوک اور طور طریقوں میں اختلاف دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض موارد میں تو انہوں نے ایک دوسرے کو خطا کار قرار دیا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے علاوہ دوسرے لوگ جتنے بھی اعلیٰ مراتب پر فائز کیوں نہ ہوں، وہ اس حد تک پہنچ نہیں سکتے کہ انسان ان کے متعلق یہ عقیدہ رکھے کہ ان سے دنیاوی اور اخروی معاملے میں کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی۔ ہر گروہ کے اندر کم و بیش کچھ نہ کچھ غلطیاں اور اشتباہات موجود ہوتے ہیں۔ کوئی بھی گروہ ایسا نہیں ہے جو 100% حق پر ہو اور کسی بھی قسم کی فکری اور عملی غلطی سے مبرہ ہو۔ فطری مگر نہ ملنے والی اس کتاب کے موضوعات کے ذیل میں خصوصاً پہلے باب میں اس مسئلے کی طرف اشارہ کیا گیا کہ انسان کے اندر عرفان کی جو خواہش ہے وہ ایک فطری خواہش ہے۔ اسی طرح یہ بھی بیان کیا گیا کہ اسلامی تعلیمات اور احکام کچھ اس طرح ترتیب دیے گئے ہیں کہ وہ انسان کو عرفان کے آخری مقصد جو اللہ تعالیٰ کے باطنی شہود سے عبارت ہے تک پہنچائیں۔ اس گفتگو کا یہ مطلب ہے کہ اسلامی احکامات فطرت پر مبنی ہیں اور ان پر عمل کا نتیجہ انسانی خواہش کے پھلنے پھولنے اور ترقی کی صورت میں نکلتا ہے۔ اس نقطے کے پیش نظر ممکن ہے کہ کسی ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ اگر عرفانی خواہش ایک فطری خواہش ہے تو پھر عرفان اور سیر و سلوک کی راہ میں قدم اٹھانا اور اس کے مقامات کو طے کرنا اس قدر مشکل کیوں ہے کہ بہت ہی کم لوگ اس کی بلندی تک پہنچنے میں کامیاب ہوتے ہیں؟ اگر اسلامی احکام فطرت پر مبنی ہیں تو پھر کیوں نہ صرف ان پر عمل کرنا آسان نہیں بلکہ بہت سارے موارد میں نفس و خواہشات اور نفسانی خواہشات کے ساتھ الجھنا پڑتا ہے جو ایک مشکل کام ہے۔ کیا ایسا نہیں کہ اگر کوئی چیز انسانی فطرت کے مطابق ہو تو اسے قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا اگر اس پر عمل کی ضرورت ہو تو آسان ہو؟ اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ یہ صحیح ہے کہ انسان کے اندر موجود عرفان کی خواہش ایک فطری خواہش ہے، لیکن دو خصوصیات کی وجہ سے اس کے پھلنے پھولنے اور ترقی میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ پہلی خصوصیت اس خواہش کی بھاری قیمت سے متعلق ہے، جس کی وضاحت یہ کہ اس دنیا میں جو بھی چیز کامیاب اور اہمیت کی حامل ہے اسے حاصل کرنا بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ سستی چیزوں کو حاصل کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن یہ چیز جتنی نایاب ہو اس کی یہ کامیابی خود ہی اس کی قیمت کو بڑھا دیتی ہے۔
اور کسی بھی چیز کی قیمت جتنی بڑھتی جاتی ہے اسے پانے کے لیے اتنی محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایک عام قاعدہ ہے، اس پر فطری ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس طرح اگرچہ عرفانی خواہشات ایک فطری خواہش ہے، لیکن اس کی کامیابی اور بھاری قیمت یعنی اللہ تعالیٰ کی حضوری معرفت کی وجہ سے اس کا پھلنا پھولنا اور تکامل پانا آسانی سے ممکن نہیں ہوتا۔ ہم یہاں ایک مثال پیش کرتے ہیں تاکہ اس بات کو سمجھنے میں مدد کر سکیں۔ مثال کے طور پر انسان کے اندر موجود کھانا کھانے کی خواہش ایک فطری خواہش ہے، اور انسان روٹی سے اپنی بھوک مٹا سکتا ہے، اور کسی نایاب پرندے کو شکار کر کے اس کے گوشت سے بھی اپنی بھوک مٹا سکتا ہے۔ کیا ان دو صورتوں میں انسان کو جو زحمت اٹھانی پڑے گی وہ برابر ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے، انسان جتنا لذیذ کھانے کے پیچھے جائے گا اتنی ہی اسے زیادہ محنت اور زیادہ خرچ کرنا پڑے گا، اور یہ بات بھوک کی خواہش کے فطری ہونے کے ہرگز منافی نہیں ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر دولت کی خواہش ایک فطری خواہش ہے، لیکن ہیرے کو حاصل کرنا آسان نہیں۔ اسے پانے کے لیے انسان کو کانوں میں پسینے بہانے ہوتے ہیں، پہاڑوں کو چیرتے ہوئے سینکڑوں بلکہ ٹنوں پتھروں کو ادھر ادھر کرنے پڑتے ہیں۔ جی ہاں، جو کوئی بھی کمال کے اعلیٰ ترین درجے تک پہنچنا اور اللہ تعالیٰ کی حضوری معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسے یہ جان لینا چاہیے کہ انسانی کمال کا یہ نفیس ترین گوہر اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوتا، اس کے لیے بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے۔ دوسری خصوصیت جو اس راہ میں دشواری کا باعث ہے، اس کا تعلق عرفانی خواہش کا خود شگوفہ نہ ہونا ہے۔ جیسا کہ اس کتاب کے پہلے باب میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ انسانی خواہشات دو طرح کی ہوتی ہیں، خودکار اور نا خودکار، یا دوسرے الفاظ میں خود شگوفہ اور نا خود شگوفہ۔ خودکار اور خود شگوفہ خواہشات وہ ہیں جو خود بخود اور انسان کی کوشش کے بغیر پیدا ہو جائیں اور آہستہ آہستہ پروان چڑھیں۔ اس قسم کی خواہشات ایسی ہیں کہ انسان فطری طور پر انہیں پروان چڑھانے پر مجبور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جنسی خواہشات کا شمار اس قسم کی خواہشات میں ہوتا ہے۔ ہر انسان عمر کے ایک حصے میں پہنچنے کے بعد اپنے اندر جنسی خواہشات کو محسوس کرنے لگتا ہے، اور دن بدن فطری طور پر اس خواہش کی شدت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور ایک خاص عمر میں یہ اپنی عروج کو پہنچتی ہے۔ یہ خواہش انسان کے اندر جو ہیجان پیدا کر دیتی ہے وہ اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ انسان اسے پوری کیے بغیر بچ نہیں سکتا۔ بھوک کی خواہش بھی ایسی ہی ہے۔ انسان کی پیدائش اور بچپن ہی سے فطری اور جسمانی عوامل کے سبب بھوک کی خواہش متحرک ہوتی ہے، اور انسان جسم کی اس خواہش کو مٹانے کے لیے کھانے کا تلاش کرنے لگتا ہے۔ انسان کے اندر اس قسم کی بہت ساری خواہشات پائی جاتی ہیں۔ انسان کے اندر کچھ اور قسم کی خواہشات بھی موجود ہوتی ہیں، اگرچہ وہ بھی فطری ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ وہ خود بخود پھلنے پھولنے کے مرحلے تک پہنچے، بلکہ ان کا پھلنا پھولنا انسان کی کوششوں کے ساتھ مشروط ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ خواہشات پروان چڑھنے کے لیے انسان پر دباؤ ڈالیں اور انسان فطری طور پر ان کو پروان چڑھانے پر مجبور ہو۔ اس قسم کی فطری خواہشات کو اصطلاح میں نہ خودرو یا نہ خود شگوفہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان میں علم اور جاننے کی خواہش اسی قسم کی خواہش میں سے ہے۔ انسان میں فطری طور پر جستجو اور جاننے کی خواہش پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بچے بولنے لگتے ہیں تو فوراً سوال پر سوال شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ اس طرح اپنے ارد گرد کی چیزوں اور لوگوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ اس لحاظ سے انسان کے اندر علم اور جاننے کی خواہش فطری ہے، لیکن کیا انسان کی ذاتی کوششوں کے بغیر اس خواہش کو پروان چڑھایا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جو لوگ علم و دانش کے بلند ترین چوٹیوں کو سر کرتے ہیں، اس راہ میں کس طرح کی تکالیف سہتے ہیں اور کتنی مغز ماری کرتے ہیں، اور کس طرح اپنا خون جگر نہیں بہاتے ہیں، لیکن کیا تن آسائی راحت طلبی اور بغیر کسی تکلیف اور زحمت کے علم کا گوہر حاصل کیا جا سکتا ہے؟ یا علم کے آسمان کا ستارہ بغیر کسی محبت کے بنا جا سکتا ہے؟ ان خواہشات کا صرف فطری ہونا ہی ان کے حصول یابی کی آسانی اور پھلنے پھولنے کا سبب نہیں بنتا۔ عرفانی خواہشات بھی اسی قسم سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ خواہشات اگرچہ فطری ہیں، لیکن وہ عملی جامہ پہننے اور پروان چڑھنے کے لیے خود انسان کی کوششوں کی محتاج ہوتی ہیں۔ یہ خواہشات ابتدائی طور پر مجہول اور خاموش ہوتی ہیں، اور ان پر توجہ دینے اور جدوجہد کرنے سے یہ آہستہ آہستہ بیدار ہو جاتی ہیں
اور قوت سے فعالیت میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ آخر میں ایک مرتبہ پھر ہم یہی کہیں گے کہ قرب الہی کے درجات کسی محبت کے بغیر خود بخود حاصل نہیں ہوتے، بلکہ اس کے لیے بہت محنت، دن رات مسلسل جد و جہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر کتاب اسلامی عرفان جس کے مصنف آیت اللہ محمد تقی مصباح یزدی تھے اپنے اختتام کو پہنچی، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا پارٹ نمبر 24 اور 5واں باب چند عرفانی مسائل کا تحقیقی جائزہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ آخری میں آیت اللہ محمد تقی مصباح یزدی کے بارے میں۔ آیت اللہ محمد تقی مصباح یزدی 1934 میں ایران کے شہر یزد میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی اور اسلامی تعلیم یزد میں ہی مکمل کی اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے نجف اشرف تشریف لے گئے، لیکن بعض وجوہات کی وجہ سے آپ کو نجف چھوڑ کر قم جانا پڑا۔ آپ نے بانی انقلاب اسلامی ایران آیت اللہ خمینی، آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی اور آیت اللہ محمد تقی بہجت جیسے عظیم اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ آپ درس و تدریس کے ساتھ پہلوی حکومت کے خلاف معرکہ آرائی میں بھی پیش رہے۔ انقلاب سے پہلے آپ آیت اللہ جنتی، آیت اللہ بہشتی اور شہید قدوسی جیسے بزرگ علماء کے ساتھ مدرسہ حقانی کے انتظامی اور تدریسی امور میں مشغول ہوئے اور تقریباً 10 سال تک اس مدرسے میں فلسفہ اور قرآنی علوم پڑھاتے رہے۔ اسلامی انقلاب کی عظیم الشان کامیابی کے بعد آپ نے امام خمینی کے حکم سے کئی ادارے قائم کیے، جن میں سے اہم ادارہ مؤسسہ در راہ حق، دفتر ہمکاری، حوزہ دانشگاہ اور بنیاد فرنگی باقر العلوم ہے۔ آپ اس وقت امام خمینی ایجوکیشن اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے سربراہ ہیں۔ آپ کا شمار حوزہ علمیہ قم کے ممتاز اساتذہ میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ ایران کے مختلف شہروں سے مجلس خبرگان کے نمائندے بھی منتخب ہوتے رہے۔ ان تمام تر مصروفیات کے باوجود آپ اسلامی فلسفے، الہیات، اخلاق، تفسیر اور عقائد پر کئی مارکت الآراء کتابیں تالیف کر چکے ہیں۔ ان میں سے ایک بہترین کتاب اسلامی عرفان ہے جو اس وقت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آخری میں دعائے مطالعہ۔ اے میرے اللہ، مجھے جہالت کے اندھیروں سے نکال دے اور فہم و ذکاوت کے نور کے ذریعے مجھ پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنے علوم کے خزانوں کو کھول دے۔ اپنی رحمت کے واسطے اے تمام مہربانوں سے زیادہ مہربان ذات۔